أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ زمر رکوع نمبر 6 آیت نمبر 53۔ پہلے ترجمہ لفظی طور پر صیغوں کے ساتھ دیکھیے گا، دوسری مرتبہ مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ کل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، کل یا عبادی، یہ یا ساکن ہے، اے میرے بندو، کون سے؟ الذین، وہ جنہوں نے اسرفو، زیادتی کی ہے، اعلی انفسہم، اپنے آپ پر۔ اسرفو باب فعل سے ہے، اسرفا یسرف اسرافن۔ لا تقنطو، نہ امید مت ہو جاؤ، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ لا تقنطو نہیں کا صیغہ ہے، لا تقنط لا تقنطا قانتا یقنطو سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر، غفر یغفر، معاف کرنے والا ہے، الذنوب، گناہوں کو، جمیعاً، سب کے سب۔ انہو، بے شک، ہوا وہ، الغفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا۔ وَأَنِيبُوا، امر کا صیغہ ہے، انابا یونیبو، اقامہ یقیم کی طرح، انب انیبا انیبو، رجوع کرو، الی ربکم، اپنے رب کی طرف۔ وَأَسْلِمُوا باب فعل سے، یہ بھی اسلم یسلمو سے، وَأَسْلِمُوا، اور فرما برداری کرو، لہو، اسی کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، کہ ان یأتیا، اتا یأتی، ان یأتیا، یہ کہ آ جائے، تم تمہارے اوپر، العذاب، عذاب، ثم لا تنصرون، فعل مضارع مجہول ہے کہ پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ۔ واتبعوا، اور امر اتبع، اتبع، اتبعوا باب افتعال سے، اور اتباع کرو، احسن، بہترین، اس کلام کی، انزلہ ماضی مجہول ہے، انزلہ ینزلو سے، انزلہ جو اتارا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، کیا یاتیا، یہ کہ آ جائے تمہارے اوپر، العذاب، عذاب، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں بالکل سمجھ بھی نہ آئے۔ یاتیا، تشعرون، شعر یشعر، ان تقول، اور یہ کہ پھر کہے، نفس، ہر ایک آدمی، یا حسرتا، ہے افسوس، علامہ، اس چیز پر، فرطت، جو میں نے ضائع کیا، فی جنب اللہ، اللہ کے حکم میں، جو میں نے، فرطت، جو ضائع کیا، جو میں نے کوتاہی کی، اللہ کے حکم کی بجاوری میں۔ وَإِن كُنتُ، اور اگر لمن الساخرین، میں تھا مذاق اڑانے والوں میں سے۔ فرتا یفرط، تفریطاً باب تفعیل ہے، دوسرا باب مزید کا۔ ساخرین، ساخر یسر سے، اس سے فاعل کا صیغہ، او تقولا، یا کہ یہ کہ تم کہو، لو، کاش، ان اللہ، کہ یقین بے شک اللہ، ہدانی، ہدا یہدی، ہدایت دیتا مجھے، لکن تو من المتقین، تمہیں پرہیزگاروں میں سے ہوتا ہے۔ یا، او تقولا، یا تم، وہ شخص کہتا، حین تر العذاب، جب دیکھ لو گے عذاب کو، لو ان لی، کہ کاش کہ ہوتا میرے لیے، کرتن، واپس لوٹنا، فکون من المحسنین، تو میں تو خالص، پکا، سچا، ایسا نیکی کرنے والا ہوتا، مومن ہوتا پکا۔ بھلا، یقیناً، قد جاءت، واحد مونس کے صیغہ، جاءت، جا یجیو، آیت، آئی تھی، کا، آپ کے پاس، آیاتی، میری آیتیں، فکذبتا، پہلی بات، تو نے جھٹلایا تھا، بہا، ان کو، واستکبرتا، دوسری، کذبتا باب تفعیل ہے، واستکبرتا باب استفعال ہے، اور تم نے تکبر کیا تھا، وکنتا،
اور تیسری چیز من الکافرین، تو نے انکار کر دیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، ترا، تو دیکھے گا الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، کذبا، جنہوں نے جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، وجوہم، ان کے چہرے، مسودہ، سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم، مسون، ٹھکانہ، للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے. متکبرین، تکبر یا تکبر باب تفاعل ہے. آج ہم نے لیول 2 میں پڑھا ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ، نجا یونجی تنجین، باب تفعیل ہے. وَيُنَجِّي، اور نجات دیں گے، اللہ، اللہ، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جو، جنہوں نے پرہیزگاری والی زندگی گزاری، بمفازت، ان کی کامیابی کے ساتھ. لا یمسو، مسا یمسو، نہیں چھوئے گی، ہم ان کا، سوء، کسی قسم کی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ پریشان ہو. اللہ، اللہ، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، وہ علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے. لہو، اسی کے لیے، مقالید، کنجیاں، چابیاں، خزانے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اولئک هم الخاسرون، آج وہ لوگ بڑے نقصان میں ہوں گے. ایک مرتبہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ دیکھیے گا. اس صورت کے اندر توحید اور شرک کی رد تھی، شرک کی تمام قسم، اور توحید کا ذکر تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو اب یہاں سے اس رکوع میں بڑی زبردست قسم کی کامیابی کے 4 طریقے اور ناکامی کی 3 وجوہات کو ذکر کیا ہے مجموعی طور پر. اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے آخرت کی کامیابی، اور نہ ماننے والوں کے لیے ناکامی، اور ساتھ ان کو دھمکی بھی دیے کہ دیکھو کل آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ہے کاش یہ کرتے یہ کرتے. آج ہی سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ، اور عقل اور شعور سے کام لے لو. تو اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے. دیکھیں، قل یا عبادی الذین، پہلی آیت میں کہا کہ کچھ لوگ تھے، فتح اصل کے اندر اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ایسے ہے. فتح مکہ کے بعد بعض لوگ ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن شرم تھی، آر تھی کہ اب کس منہ سے جائیں گے، لیکن دل کرتا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے ذکر کی، اور 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، کامیابی کے 4 طریقے. نمبر 1، او، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ایمان میں نہیں آئے ہو، شرم نہیں کرو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور بعض کو خیال ہوا کہ ہم نے تو اتنی دشمنی کی اسلام کی، اتنی بڑی مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایسے ایسے کہا ہم نے، ان کو تکلیفیں نہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمارا ایمان قبول بھی ہوگا یا نہیں. تو 4 چیزیں بتائیں. نمبر 1، لا تقنطوا من رحمت اللہ. نمبر 2، انیبو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کر لو جو کچھ ہو گیا. تیسری چیز، اسلم، اعتقادن بھی عملاً بھی اس کے فرما بردار ہو جاؤ. اعتقاد بھی ہو کہ اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور عملاً بھی یا اللہ ہر کچھ تیرے لیے، نظر و نیاز بھی تیرے لیے، میری منت و صدقہ خیر خیرات بھی تیرے لیے، سب کچھ تیرے. اسلمو، 3 ہو گئی. لا تقنطوا، انیبو، توبہ کر لو. اسلمو، مستقل کے لیے فرما بردار ہو جاؤ اس رب کے لیے. واتبعوا، اور اس اللہ کے قرآن کی پیروی کرو، سنت کو فالو کرو. یہ اب 4 چیزوں کا ذکر ہو گیا. دیکھیں، کل کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو. کون سے؟ الذین، وہ والے، اسرفو، جنہوں نے زیادتی کر لی. اسرف یسرف، اسرافن باب فعل سے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر. لا تقنطوا، اے میرے بندو، لا تقنطوا، مت مایوس ہو، مت نا امید ہو جاؤ، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، دلیل اس کی، یغفر الذنوب جميعا، جتنے پیچھے کوتاہیاں کر کے ایک دفعہ اس کے سامنے آنسو بہا کر تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو،
سب کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہو، اس کی بھی دلیل دے، هو الغفور، بڑا بخشنے والا ہے، اور رحمت سراپے رحمت ہے۔ پھر اور کیا کرو؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، مایوس تو نہیں ہے یا اللہ، آگے طریقہ کیا ہے؟ أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، توبہ کرو اے اللہ، میری زندگی کوتاہیوں میں گزر گئی، اے کریم و رحیم اللہ، بڑیاں لغزشیں ہو گئیں، کوئی جان بوجھ کر خطاً، کوئی عمدن ہو گئی، لیکن تو کریم ہے اللہ، میں بندہ نسیان اور غافل ہوں، لیکن تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ انیبو الی ربکم، رجوع کرو اس رب کی طرف، اور کیا کریں یا اللہ؟ اسلمو لہو، تیسری چیز، اسلمو، فرمانبردار ہو جاؤ، اعتقاد بھی کہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے، وحدہ لا شریک، کوئی شریک نہیں، اور عملاً بھی اسی کے لیے، من قبل، ہاں جلدی کرو جلدی کرو، توبہ بھی کرو اور فرمانبردار بھی کرو، ایاتی، اس سے پہلے کہ آ جائے، تم تمہارے پر العذاب، تم لا تم ضرور، آ گیا پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ چوتھی چیز، واتبعوا، اور اتباع کرو، ہم نے زندگی گزارنی ہے یا اللہ، دستور کیا ہوگا؟ توبہ بھی کر لی، ایک قائد بھی بنا لیے کہ تیرے ساتھ نہیں، یا اللہ فرمانبرداری کے کر لے کے، لیکن کیسے کروں گا؟ کہا واتبعوا احسن ما انزل الیکم، فالو کرو، پیروی کرو اس قرآن کی، احسن، جو بہترین ہے، ما انزل الیکم من ربکم، جو پیغمبر کے ذریعے سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، جلدی کرو جلدی کرو، من قبل، اس سے پہلے آیات یا کہ آ جائے، کم تمہارے پر العذاب، عذاب بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے اس سے پہلے پہلے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وگرنہ یہ نہ کہنے پڑ جائے اس سے پہلے پہلے، کیا کر لو؟ لا تک نہ تو، مایوس نہ ہو یا اللہ کیا کریں؟ کہا کہ پھر انیبو، توبہ کرو، اسلمو، فرمانبردار ہو جاؤ، تبعو، اور فالو کرو، پیروی کرو میرے قرآن کی، ہاں یہ چار کام کرو، وگرنہ یہ نہ کہنا پڑ جائے تجھے، ان تقول نہ سن، یہ کہ نہ کہنا پڑے کسی کو، یا حسرت، ہے افسوس، علی ما فرطت، اس چیز پر جو میں نے ضائع کر دیا، میں فی جنب اللہ، اللہ کی طرف سے مراد اللہ کا حکم، میں نے کوتاہی کر دی اللہ کے حکم میں، اس پر کہیں افسوس نہ کرنا پڑ جائے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یہ نہ کہنا پڑ جائے کوئی، ادھر دنیا میں تو میں مذاق اڑاتا تھا، مولویوں کا مذاق اڑاتا تھا، مسجد مدارس کا مذاق اڑاتا تھا، اور آج پکڑا گیا کہیں میں بھی، اس دن کا اس دن سے، او تقول لو ان اللہ، یا یہ کہ ہو تم کہ بے شک اللہ ہدانی، تو اس نے مجھے ہدایت دی، لکنت من المتقین، کہ میں متقین ہو جاتا، کہ یعنی اس دن کہتے کہ کاش کہ اللہ نے مجھے، آج ہدایت ہے نا آپ کے پاس، اس دن نہ کہنا پڑے، او تقولا، یا تمہیں پھر اس دن یہ نہ کہنا پڑ جائے، حین ترى العذاب، کہ جب دیکھ لے گا عذاب کو، لو ان لی کرۃ، ہے کاش کہ لوٹنا ہوتا ایک دفعہ، ایک چانس مل جاتا، فکون من المحسنین، ایسا سیدھا سادہ صاف سچا مومن ہوتا، محسنین، انتہائی دیکھ کر ہی کرتے۔ اللہ پاک جواب دیتے ہیں، بلا قد جاءت، آئی تھی، کہا تیرے پاس آیا تھی میری آیتیں، لیکن تو نے تین کام بڑے خطرناک کیے تھے، فکذبتا، پہلا تو نے جھٹلا دیا، کہا یہ دین ہے، ایسا دین ہے، واستکبر تھا، اور اپنے آپ کو بڑا دانشور، عقل مند، سائنسدان، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل دور کا اپنے آپ کو تو بندہ کہتا تھا، واستکبر تھا، کبر کیا تھا، اور تیسرا وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تیسرا، اور تو نے قرآن کا، حدیث کا، نبی کی سنت، طریقے کا تو نے انکار کر دیا تھا۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یوم القیام، قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ، اب یہ بتا دیا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کی حالت کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی، کہا قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو، كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جو جھوٹ بولتے تھے اللہ پر، کیسے؟ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں بھیجا ہوا، اللہ کا دین ایسا نہیں ہو سکتا،
وجوہ مسودہ، اس دن ان کے چہرے بڑے سیاہ ہوں، بڑے سیاہ ہوں گے۔ آج تو بڑی کریم وریم لگاتے ہیں، بڑے خرچے ورچے کرتے ہیں، بڑی جو ہے اسٹائل وسٹائل مارتے ہیں، لیکن اس دن چہرے ان کے کالے ہوں گے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم مسون ٹھکارا للمتکبرین؟ ہاں، جواب اس کا یہ کہ متکبر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یونجی اللہ، اللہ پاک کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا لیکن میں اپنے بندوں کو بچاؤں گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں نجات دوں گا اللہ دین ان لوگوں کے تقو، جنہوں نے، یا اللہ صرف بچ جائیں گے وہ؟ نہیں نہیں، تب بے مفازت بڑی بڑی سکسیسفل سٹوری ان کی اور کامیاب زندگی۔ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی اور نہ پریشان ہوں گے۔ آخر میں پھر توحید کا ذکر کہ دیکھو، توحید توحید، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لہذا معبود بھی وہی ہے، پیدا اس نے کیا ہے تو پھر رجوع بھی اسی کی طرح۔ وہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا ذمہ دار بھی وہی ہے، تو پھر اسی کی طرف رخ کرو نا بھائی۔ لہو، اور ایک اور دلیل کہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں کو، کیونکہ آسمان و زمینوں کے خزانے سارے اس کے پاس ہے، پھر کیوں دوسروں کے پاس جاتے ہو؟ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے چابیاں خزانے آسمانوں اور زمینوں کے۔ اگلے ان کا کیا ہوگا؟ والذین کفروا بآیات، جنہوں نے یہ واضح ہونے کے بعد بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے، وہی خسران میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو میرے لیے، آپ کے لیے دنیا میں خیر و برکت، آخرت میں نجات اور سفارش کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی